فیصد انہیبیٹڈ ارتھ کے اوپر حضرت عمر بن خطاب جو تھے نا وہ حکمران تھے سوائے پاکستان کے. کیونکہ وہ پاکستان پہ ان کی باؤنڈری تھی پاکستان پہ. انہوں نے یہاں پہ آ کے صحابی نے خط لکھا کہ یا امیر المومنین یہ حالات ہیں ادھر. تو رسول نے ذرا اس وقت کے خط کے اندر حالات کیا تھے کہ زنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ادھر. طاقت جس لیول کی بھی طاقت ایک بندے کو آتی ہے وہ اپنے سے کمزور بندے کے اوپر طاقت آزما لیتا ہے. ایک عورت اس طریقے سے کھائی جاتی ہے جیسے یہاں پہ تصویر میں پیش ہو رہی ہے. 19-20 انہوں نے ایسے نکات بتائے جو ایسے لگتا ہے کہ ایسٹ اٹھا کر کے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں کیا پتہ آنے والے کے سرداری دور کے ہیں, نواز شریف دور کے ہیں, عمران خان دور کے ہیں. ایسے اگر میں آپ کو صحابی کا نام ہٹا کے اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سنا ساحل ادیم کو؟ پہلے میں کہتا تھا موٹیویشنل سپیکر ہے. لوگوں نے کہا نہیں سر یہ موٹیویشنل سپیکر نہیں ہیں, یہ بیہیویئرل جو ہے سائیکالوجسٹ ہیں. میں کہا اسے تو خود بیہیویئر کا مسئلہ ہے, اسے تو خود کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. یہ سارا وقت تو ناراض ہی رہتا ہے, غصے میں رہتا ہے, یہ اس سے کوئی اختلاف کر لے تو اس سے بات ہضم نہیں ہوتی. یہ تو بیچارہ خود کسی ڈاکٹر کی تلاش میں نکلا ہوا ہے. اور واقعی آپ کہتے ہیں یہ موٹیویشنل نہیں, یہ ڈی موٹیویشنل ٹاکسک قسم کا اسپیکر ہے. سوائے نیگیٹیوٹی کے کچھ نہیں انجیکٹ کرتا اور سوائے اپنی ڈاکٹرائن کے سمجھتا ہے ہر شے غلط ہے. اس کی اسی باتوں سے اندازہ کر لیں جو اس نے یہ بات کہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچنے والی انفارمیشن کی. اس نے محمد بن قاسم کے بارے میں بھی ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا جس پر ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کس طرح یہ اور انجینئر محمد علی مرزا دونوں ایک ہی سبق بغیر کسی ثبوت کے پڑھا رہے ہیں. اور اب یہ ساحل ادیم صاحب ہسٹورین بھی بن گئے ہیں. اسی طرح انہوں نے پچھلی سویلائزیشنز کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں اور میسوپوٹیمین سویلائزیشنز کے بارے میں آپ کو ایک ایسی ٹائم فریم پڑھائی ہے جو ہسٹورینز کے نزدیک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, سوائے ساحل ادیم کے اس ٹائم لائن کو کوئی بھی نہیں جانتا. گلگمش کی بات ہو یا کوئی اور باتیں ہوں میسوپوٹیمیا کی, بیبلون کی یا ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی, وہ سویلائزیشن سے متعلق عجیب و غریب سی باتیں ہم نے ساحل ادیم سے سنی اور کچھ کانسپریسیز جس کے تحت یہ بیچارے زندگی گزارتے رہتے ہیں. اینی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کہتے ہیں اتنے بڑے رقبے کے انہیبیٹیبل لینڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی اور پاکستان نہیں آئے. کم آن مین, گیو می اے بریک, گیو می اے بریک, یو ہیو نو کلو. میپ دیکھیں جی, یہ میپ دیکھیں, اس کے اندر یہ میپ آپ کو بتا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہاں تک ہمارا حدود اربعہ تھا. یہ حدود اربعہ ایکسپینڈ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور باؤنڈریز بڑی ہوئی ہماری. بنو امیہ کے زمانے میں یہ باؤنڈریز بڑی ہوئیں, بنو عباس کے زمانے میں باؤنڈریز الگ رہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سندھ, ہند, یہ دو علاقے میں مسلمان پہنچ چکے تھے. اس میپ میں بھی آپ دیکھیں یہ جو آپ کو مکران کا علاقہ نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے جو سپلٹ ہے بٹوین پاکستان, بلوچستان ایریا اینڈ ایران, لیکن پاکستان تک پہنچ گئے تھے. اب تاریخی اعتبار سے اس کے اندر کیا بات آتی ہے, الفاروق نام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری علامہ شبلی نعمانی کے قلم سے لکھی ہوئی. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب بات 23 ہجری تک پہنچ گئی تھی, بالکل آخری دور چل رہا تھا, تو مکران کے علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت, مکران پر حکم بن عامر التغلبی مامور ہوئے. چنانچہ 23 ہجری میں روانہ ہو کر نہر مکران کے اس طرف دوسری طرف فوجیں اتاریں. مکران کا بادشاہ جس کا نام راسل تھا خود پار اتر کر آیا اور صف آرائی کی. ایک بڑی جنگ کے بعد راسل نے شکست کھائی اور مکران پر قبضہ ہو گیا. اور پھر حکم نے یہ فتح نامہ جو ہے اس کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا, ساتھ چند ہاتھی بھی بھیجے
اور سحار عبدی جو نامہ فتح لے کر آئے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مکران کا حال پوچھا تو انہوں نے اس کے بارے میں جو بتایا وہ میں آپ سے ذکر کروں گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعات جو انہوں نے بیان کیے اس کے اوپر حضرت عمر کا کیا رد عمل تھا وہ میں سب آپ سے ایکسپلین کروں گا، آج ہی کے درس میں ایکسپلین کریں گے اس پر، اور یہ ایک رائے کے اوپر سارا کا سارا تکیہ کرنا بھی سراسر جو ہے وہ ناانصافی ہے، اسپیشلی جب ہم ہسٹوریکلی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کی سرزمین کے بارے میں حالات و واقعات پتہ بھی کروائے اور آپ تک بات بھی پہنچی، اور آپ کے گورنر کہاں کہاں تک، ہند اور سندھ یہ دو الگ الگ زمینیں ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ سندھ اور ہند عربوں کے نزدیک دو الگ الگ سرزمینیں تھیں، یہ سب کو ہندوستان نہیں کہتے تھے۔ اینی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کب تک یہ تمام واقعات پہنچے، لیکن آپ نے کہ اس خلافت کے دور میں فتوحات فاروقی کی اخیر حد تبری کے نزدیک مکران تک ہے، لیکن بلازری جو ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، دیبل کے نشیبی حصہ اور یہاں تک کہ گجرات کے علاقوں، یہاں تک کہ بامبے کے قریب ترین تک مسلمانوں کی فوجیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہنچ گئی تھی۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ سے جو ذکر کیا ہے، یاد رکھیں کہ آج کل جو مکران ہے نا اس کا آدھا حصہ بلوچستان میں ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہے، لیکن اینی وے دا باٹم لائن از کہ یہاں پر وہ آپ کو دغا دے گئے، اور اس کے بارے میں میں آپ کو اور بھی کچھ تاریخ کی کتابوں سے بتاؤں گا، صرف ایک آدھ ریفرنس نہیں دے رہا میں آپ کو، یہ تو میں نے آپ کو ذرا بتانے کے لیے ایک ریفرنس دیا تھا۔ آئیے کچھ اور ریفرنسز بھی دیکھتے ہیں۔ تو آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر سندھ کے علاقے میں داخل کیوں ہوئے، مکران میں داخل کیوں ہوئے، اس پر ہم پھر کسی اور درس میں بات کریں گے، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی شوشے اٹھاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تلوار کے زور پہ جہاں چاہے گھستے چلے گئے، اس میں حقیقت نہیں ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وجہ کیا تھی۔ لیکن آئیے چونکہ اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں، ساحل ادیم صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے جہاں جاتے ہیں مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کرنا، مسلمانوں کو غلط بتانا اور ان کی قرآن کریم کی غلط تفاسیر بیان کرنا، انسان کو اشرف المخلوقات نہ بتانا، حالانکہ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے پرے مفسرین کرام سے زیادہ علم ہے اس آدمی کو۔ مفسرین کرام نے قرآن کریم کی آیات کی کچھ اور تفسیریں بیان کی ہیں، یہ کچھ اور تفسیر بیان کرتا ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جو قرآن کریم صحیح سے پڑھ بھی نہیں سکتا، قرآن کریم کی آیات غلط پڑھتا ہے، اور ایسا آدمی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو رائے ہے، بھی رائے دینے والا صاحب رائے تو ہونا، اور قرآن کی تفسیر میں رائے کدھر سے آ گئی؟ قرآن کی تفسیر میں رائے کدھر سے آ گئی؟ اور جو صاحب رائے ہو وہ صاحب رائے تو ہونا، اس کی کوئی کریڈیبلٹی تو ہو، بس ہر میدان میں بس کشتیاں چلانی نہیں شروع کر دیتے۔ بہرحال بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ حاکم بحرین و عمان عثمان بن ابی العاص ثقفی نے اپنے بھائی حضرت مغیرہ بن ابی العاص ثقفی اور حکم بن ابی العاص ثقفی کی سرکردگی میں سمندر کے چھاپے مار مہم کی طرف انہیں روانہ کیا، جو دیبل جسے آپ دیول بھی کہتے ہیں یا کراچی ٹھٹا ان علاقوں کی طرف، تھانہ جو ممبئی کے قریب ایک جگہ ہے، اور بھڑوچ جو گجرات کے ساحلی علاقوں میں ہے، وہاں پر حملے کیے، کامیاب حملے ہوئے اور اس کے پاس یہ فوجیں واپس لوٹ آئیں۔ سندھ سے عربوں کا یہ واسطہ کوئی پہلی دفعہ تو تھا نہیں، پہلے بھی عرب اس علاقوں میں جاتے تھے، یہاں سے واقف تھے، اور سندھ کو عرب ہمیشہ ہند سے الگ شمار کرتے تھے۔ تو دریائے سندھ کے ادھر کے علاقہ اور دریائے سندھ کے دوسری طرف کے علاقے میں عرب ڈفرینشیٹ کرتے تھے، تو بہرحال الگ خطوں کو شمار کرتے تھے۔ تو سندھ سے عربوں کی یہ واقفیت جو ہے یہ پہلے تاجرانہ بھی رہی تھی، سندھ میں تیار ہونے والے کپڑا جو ہے وہ عرب میں استعمال بھی ہوتا تھا، اور اس کی نسبت سے سندھ کو مسند، مسندیہ، سند اور سند یہ بہت سارے اس کے نام لیے جاتے تھے۔ بہرحال یہاں پر مسلمانی سپاہ پہنچے
اور کرمان اور سجستان کی فتح کے بعد مکران کی جانب پیش قدمی کی۔ عہد فاروقی میں مکران کی پہلی فتح عمل میں آئی، اور اس باب میں حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مسلم سپاہ مکران پر حملہ آور ہوئی تو اہل مکران کی دفاع کے لیے سندھ کا راجہ راسل اپنی فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف اترا، اور یہ ایک وجہ یہ تھی کہ مکران میں بادشاہ کو شکست دینے کے بعد آگے گئے، اور مکران کیوں گئے اس پر بھی پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح کا علم ہوا کہ بھئی بامبے کے پاس تھانہ بھی فتح ہو گیا، گجرات کے علاقے میں بھی مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مختلف علاقوں میں فتح یاب ہو گئے، تو آپ نے بذریعہ خط امیر لشکر حکم بن عمر اور سہیل بن عدی کو دریائے سندھ کے پار اترنے سے روک دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ یہ اہل مکران نے سرکشی کی راہ اختیار کی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بروقت اقدام نے اس بغاوت کو روک دیا۔ تو اس پر پھر اور مزید تفصیلات ہیں کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی تاریخ کی کتابوں سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو، تاکہ آپ ان لوگوں کی ان بیکار کی باتوں میں نہ الجھیں۔ یہ ڈی موٹیویشنل ٹاکسک قسم کے لوگ ہیں، جب بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کچھ انہوں نے زہر ہی اگلنے ہوتے ہیں، عجیب و غریب سی باتیں کرنی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل ظاہر کرتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، یاد رکھو وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا اللہ نے بنایا۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا کو بٹ جو میں بات کر دی ہے بس وہی ہے اور وہی رائے ہے اور بس وہی سب کچھ ہے، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اور اس کے اندر ریفرنسز بھی دیتے ہیں تاکہ بات آپ کو اور واضح ہو جائے۔ تو آپ کو یہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح سے متعلق علامہ شبلی نعمانی کی جو لکھی ہوئی کتاب تھی، اس میں سحار عبدی کا ایک یہاں پہ جو واپس آئے تھے فتح کی خوشخبری لے کر، تو ان سے مراد عیون الاخبار میں یہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کا موقف پوچھا کہ جس سرزمین میں گئے ہو وہاں کیا پایا؟ کہا ماؤہا وشل و تھمرہا دقل و لسہا بطل، کہ وہاں کا جو پانی ہے وہ اچھا پانی نہیں ہے، خراب ہے، وہاں کی کھجوریں ردی ہیں، اور عرب کی کھجوروں کے سامنے تو وہاں کی کھجوریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَلِسُّهَا بَطْلٌ، وہاں کے جو چور ہیں وہ بڑے دلیر بنے پھرتے ہیں، اور اگر تھوڑا لشکر بھیجا جائے تو وہاں پر ضائع ہو جائے، وَإِن كَثِرُوا، اور اگر بہت زیادہ بھیجا جائے تو جاؤ بھوک سے مر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے سنے تو کہا یہ قیافہ پیمائی کر رہے ہو یا میرے سوال کا جواب بتا رہے ہو کہ وہاں کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الحال لشکر کو ہندوستان بھیجنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک سے زائد رائے لیتے تھے۔ وہ انہوں نے ایک سیاح سے پوچھی، ایک ٹورسٹ سے پوچھی جو بھارت سے ہو کے آ رہا تھا، یہ تو ایک فوجی کی رائے تھی نا، تو اس سرزمین سے ہو کے آ رہا تھا، اس سے پوچھا، اور یہ الاخبار الاطوال میں پیج 336 پر یہ آتی ہے۔ پچھلی بات عیون الاخبار میں تھی، یہ الاخبار الاطوال میں۔ تو اس نے کہا بحرها در وجبلها یاقوت وشجرها عطر، اس نے ایک بڑے خوبصورت حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہیں اس زمین کے بارے میں کہ جس کے دریا موتیوں سے بھرے ہیں، اس کے پہاڑ جواہرات سے پر ہیں، اور اس کے درخت خوشبوؤں کے خزانے ہیں۔ تو یہ دونوں بظاہر الگ الگ جواب تھے، الگ الگ لوگ تھے، الگ الگ ایکسپوجر تھا، تو الگ الگ بات کی انہوں نے۔ تو اب یہ نقطہ، یہ پوائنٹ آف ویو کبھی وہ شخص نہیں بتائے گا، کیونکہ ہی از ٹاکسک، ہی از ویری نیگیٹو اینڈ ہی از میڈ آل دا ٹائم، ایز اف اس کی کوئی گھوڑے چرا کے، اونٹ چرا کے لے گیا ہے، اینڈ ہی از لیفٹ وداؤٹ اینی تھنگ۔ اس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ وین یو ڈو ناٹ ایگری ود ہم ہی گیٹس ایگریویٹڈ، اینڈ وین اے پرسن گیٹس ایگریویٹڈ when you don't agree with him, that person has already accepted the defeat, basically. So anyway, the bottom line is کہ یہ دونوں حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے، اور ایک بدوی صحابی تھے، وہ جن کا پہلے میں نے یہاں ذکر کیا نا آپ سے کہ سحار عبدی، یہ بدو تھے، گاؤں والے، دیہاتی تھے، ان کا ایکسپوجر ویسی تھا اور انہوں نے بات بھی ویسی کی۔ اور جو دوسرے تھے انہوں نے زمین بنجر بتائی، وہاں کی پانی کی قلت بتائی، یہاں کے باشندے دیہاتی زندگی گزار، یہ سارا کچھ بتایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی خطے کا نقشہ انہوں نے کھینچا، جبکہ دوسرے سیاح نے وہاں کے آبادی والے علاقے، زرخیز زمینوں کے بارے میں بتایا۔ تو دیگر سیاحوں اور تاجروں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی اطلاعات ملتی رہیں، مگر کسی فوجی مشن کے لیے تفصیلی معلومات ضروری ہوتی ہیں جو اب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آئی تھیں، لہٰذا انہوں نے آگے پیش قدمی سے منع کر دیا تھا۔ یہ نہیں کہ پاکستان کے لوگ ایسے تھے اور پاکستان کے لوگ ویسے تھے جیسا یہ شخص بیان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 4 سال بعد مسلمانوں نے اس خطے پر حملوں کا آغاز کیا تھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ 15ویں ہجری کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور آپ نے حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی کو بحرین اور عمان کا والی مقرر کیا تھا۔ تو جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر پیش قدمی کی تھی، اور 3 بھائیوں نے، یہ 3 بھائی تھے جن کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا آج ہی کے درس میں، کہ ہندوستان کے کئی علاقے جو ہے انہوں نے فتح کیے، یہاں تک کہ ممبئی جیسے آج بھارت کی تجارتی راجدھانی جسے کہا جاتا ہے، اس کے قریب اس کی بڑی بندرگاہ، بڑا شہر ہے، بڑی ہزاروں سالوں سے وہاں تجارتی اہمیت کا حامل ہے، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور عثمان بن ابی العاص اور ان کے بھائیوں نے صرف تھانہ ہی نہیں بلکہ سندھ اور ہند کے کئی شہروں پر بھی کامیاب یلغار کی تھی۔ ان میں گجرات کا شہر بھڑوچ، کاٹھیواڑ اور سندھ کا دیبل بھی شامل ہے۔ مجاہدین اسلام نے یہاں کی بندرگاہوں پر قبضہ بھی کیا، مگر یہ قبضہ برقرار نہیں رکھا اور واپس عمان چلے گئے۔ اس کے اندر تاریخ تبری میں تفصیل اس کی موجود ہے، فتوح البلدان میں ان کی تفصیلات موجود ہیں، الاستعیاب میں اس یہ میں آپ کو بائی ریفرنس کتابوں سے تفصیلات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ہندوستان اور سندھ پر ہونے والے اس حملے کی اجازت چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آفیشلی نہیں لی گئی تھی، تو جب لشکر کامیاب آیا اور حضرت عمر کو اس کے بارے میں اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ اتنی بڑی مہم جو ہے تم نے کی اور وداؤٹ اینی اپروول فرام می، تو اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور عثمان بن ابی العاص کو ایک تہدید آمیز خط جو ہے وہ لکھا، جو فتوح البلدان میں موجود ہے، کہ اے ثقفی، کیونکہ ان کا تعلق بنو ثقیف سے تھا، طائف کے رہنے والے تھے، تو نے چونٹی کو لکڑی پر چڑھا دیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ فوجی مارے جاتے تو تجھ سے تیری قوم میں سے اتنے ہی آدمی لے لیتا۔ تو یہ بنو ثقیف کے بھائی تھے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا۔ اور اینی وے ان کی تفصیلات، ان کے حالات زندگی پھر کبھی ہم دیکھیں گے، لیکن 3 ثقفی بھائیوں نے جس مہم کی ابتدا کی تھی وہ تھمی نہیں، بلکہ غازیان اسلام کے قافلے سرزمین سندھ اور ہند پر آتے رہے، اور اس کی وجوہات تھی جو میں آپ سے پھر کبھی ذکر کروں گا۔ لیکن دا باٹم لائن از کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ایک عجیب طریقے سے پیش کرتے ہیں، پاکستان کے رہنے والوں کو گرا کر پیش کرتے ہیں، اور حالات اور واقعات ایک طرف، اس وقت قوم کا جو مزاج ہو گیا ہے وہ ایک طرف، اور ہمارے بگڑتے ہوئے حالات اور کرپشن وہ ایک طرف، اور قومیں جب کسی غلط طرز عمل پر چل پڑتی ہیں وہ پھر ایسے کام کرتی ہیں جو بے شک اخلاق سے گرے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور نیچ بھی ہوتے ہیں، اسفل السافلین میں سے ہو جاتی ہیں، پر پوری کی پوری قوم کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے نشانہ بنانا اور تاریخ کے حوالے دے کے اس طرح کی باتیں کرنا سراسر انسلٹ ہے اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو مینٹلی بھی اوکے نہ ہو اور جو اندر سے بھی بہت زیادہ شیلو ہو۔ یہ وہی آدمی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے جو دوسروں کو گرا کر اوپر اٹھنا چاہتا ہے، جو دوسروں کی تضحیق کر کے، تذلیل کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم اس کے اوپر ریاکشن اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس قسم کی باتیں اس شخص کے پاس سے آتی رہتی ہیں۔ تو میرے خیال سے تو جس ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ بات کر رہے ہیں، جو لوگوں نے بتایا سر یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، ان کو بولو پہلے اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ پتہ بھی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر ایمپتھی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو اس شخص کے اندر بہت کم ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔